الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العلی العظیم. سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہاں جمع ہیں. سنیوں کا ایک مسئلہ ہے، سنی ہیں اس لیے سن رہتے ہیں، جب تک جگایا نہ جائے تو جاگتے نہیں ہیں. محفل ماشاءاللہ شروع سے چل رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں. بیچ میں کچھ جوش، پھر ٹھنڈے، پھر جوش. اکرام صاحب نے آپ کو پھر گرم کر دیا، پھر جگا دیا، سرکار کے عشق کو بھڑکا دیا. سبحان اللہ. یہی سنی مسلمان کی شان ہے کہ اپنے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتا ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ نامہ اعمال میں اعمال تو کچھ نہیں، ہاں اسی عشق کی وجہ سے شاید ہم بخشے جائیں گے، اور یقین ہے انشاءاللہ بخشے جائیں گے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہر سال ہم محفل سجاتے ہیں، مختلف جگہوں پر محفل میلاد منعقد ہوتا ہے. کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مسرور ہو کر کرتا ہے، کوئی مجبور ہو کر کرتا ہے. ہم اور آپ تو مسرور ہو کر کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخالفت میں بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں، ذکر پھر بھی ہو رہا ہے. کوئی اس ذکر کو روکنے کے لیے حضور کا ذکر کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا. اب جس کو بلند کرنے والا رب العالمین ہو، اس ذکر کو کون ختم کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. ہاں کوشش جاری ہے، ہر سال سوشل میڈیا ہو یا دوسرے ذرائع، ہر طریقے سے اس میلاد کی محفلوں کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور سمجھایا جاتا ہے کہ وہ کام کیوں کرتے ہو جو حضور نے نہیں کیا، حضور کے صحابہ نے نہیں کیا. تم وہ کام کیوں کرتے ہو؟ جشن عید میلاد النبی، یہ تیسری عید کون سی آ گئی؟ عید تو صرف دو ہیں مسلمانوں کے لیے، عید صرف دو ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. اور کچھ لوگ تیسری عید کو مانتے ہی نہیں، ناجائز سمجھتے ہیں کہ اسلام میں کوئی تیسری عید نہیں ہے. اور یہ چیز ہمارے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے. آج ہمارا نوجوان سوال کرتا ہے کہ شاید ہمارے بزرگ غلط کرتے تھے، جب حضور نے میلاد نہیں منایا، صحابہ نے حضور کا میلاد نہیں منایا، اور پھر عید کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جشن عید میلاد النبی، تو یہ تیسری عید ہم کیوں منا رہے ہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے علماء جواب دے چکے ان اعتراضات کے، کتابیں لکھ دیں، تو کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن آج ہمارا اپنے علماء سے رابطہ نہیں ہے. آج ہم ایسے لوگوں سے دین سیکھ رہے ہیں کہ جن کا دین سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے. سوشل میڈیا پر ایسے فتنے موجود ہیں کہ جن سے ہم دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اتھینٹک بات ہے،
جو حوالہ دیتے ہیں وہ حوالہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، جو حدیث بیان کرتے ہیں، جو قرآن کی آیت بیان کر رہے ہیں، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر ہم یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے، جب یہ لوگ آپ کو حضور کی ولادت سے روکنے کی کوشش کریں، جب آپ کے عقیدے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آیت کا لفظی ترجمہ بیان کرتے ہیں، نہ سیاق و سباق بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت، یہ قرآن کی آیت کب اتری، کس واقعے کی وجہ سے اتری، کیوں اتری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد یہاں کیوں فرمایا ہے، یہ نہیں بیان کریں گے، بس چند آیات کے الفاظ بیان کریں گے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور تم ایسا کرتے ہو۔ جب آپ سیاق و سباق پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیت تو کافروں کے لیے نازل ہوئی تھی، یہ آیت تو بتوں کے لیے نازل ہوئی تھی، جو آیات بتوں کے لیے نازل ہوئی تھی ان کو اولیاء کاملین پر چسپاں کیا جاتا ہے، دینے والا تو اللہ ہے اور یہ ایسے کیوں مانگتے ہو؟ رب العالمین فرماتا ہے من دون اللہ، صرف اللہ ہی ہے دینے والا، پھر تم کیوں مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں منع فرما رہا ہے کہ ان سے نہیں مانگو، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، لیکن ہمیں معلوم نہیں یہ آیت کب اتری، کیسے اتری۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بتوں کے لیے آیات اتری کہ یہ جو اپنے منہ سے مکھی نہیں اڑا سکتے، جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ لیکن آج ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کسی ڈاکٹر سے دین سیکھا جا رہا ہے، کبھی کوئی انجینئر ہمیں دین بتا رہا ہے۔ کیا کوئی انجینئر آپ کو دین سمجھا سکتا ہے؟ کوئی اور شعبہ ہو تو ہم اس کو سیکھنے کے لیے اس کے اسپیشلسٹ کو دیکھتے ہیں، کوئی اس کا ماہر ہو جس سے یہ علم سیکھا جائے، یہ ہنر سیکھا جائے، اور دین اتنا سستا ہے کہ آپ کو کوئی بھی سمجھا دے۔ پہلے دین کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے، تب آپ دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں۔ دارالعلوم میں جب دین پڑھایا جاتا ہے تو 8 سال کا کورس ہے۔ کیا علماء بیوقوف ہیں جو 8 سال دارالعلوم میں لگاتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے 8 سال لگاتے ہیں، اور سوچا میں میڈیا پر بیٹھا ہوا مرزا کہتا ہے میں نے خود یہ دین کا علم حاصل کیا ہے، خود ساختہ عالم، نام کے ساتھ تو انجینئر ہے، اور کہتے ہیں میں عالم دین ہوں، اسکالر ہوں، دین کا ٹھیکیدار ہوں۔ اب مجھے بتائیے، مارکیٹ میں تو کتابیں میڈیکل کی ملتی ہیں، آپ بھی کوئی کتاب اٹھا کر لے آئیے، پڑھیے، اس میں انسانی اعضاء کے متعلق کیا لکھا ہے، بیماری کے متعلق کیا لکھا ہے۔ اگر آپ پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتاب میں کیا موجود ہے۔ جب وہ آپ کتاب پڑھ لیں گے اور پھر آپریشن کرنے کھڑے ہو جائیں تو کیا آپریشن کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی مریض کا علاج کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، جب تک کوئی آپ کو پڑھانے والا نہ ہو۔ کتاب تو موجود ہے، استاد نہیں۔ اگر استاد موجود نہیں، کتاب سمجھنا مشکل ہے۔ اور وہ کتاب جو انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو، اس کو بغیر استاد کے سمجھنا مشکل ہے، تو پھر جو اللہ کا کلام ہو اس کو بغیر استاد کے آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ پھر آپ آیت کا مطلب کیسے نکال سکتے ہیں؟ قرآن کے اندر 3 قسم کی آیات ہیں، محکمات، متشابہات، مقطعات۔ محکمات وہ آیات ہیں جن سے عقیدہ بنایا جا سکتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ احکام دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، وہ آیات محکمات کہلاتی ہیں۔ یہ تینوں درجے ہمیں علماء نے بتائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 8 سال دارالعلوم میں پڑھنے کے بعد بھی قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی ہمیں آگے ہدایت حاصل کرنی پڑتی ہے، پوچھنا پڑتا ہے، پھر پڑھانا پڑتا ہے، تب جا کے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، جب اس کی تفسیر لکھنے کے قابل ایک مفسر ہوتا ہے۔
ایک محدث اس کے بعد جا کر حدیث پڑھنے کے قابل بنتا ہے، اور ایک کہے کہ میں تو خود ہی قرآن پڑھ لیتا ہوں، خود سمجھ لیتا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، ترجمہ موجود ہے، پڑھ لو، کوئی ضرورت نہیں کسی استاد کی۔ یاد رکھیے بغیر استاد کے کتاب کو سمجھنا مشکل، اور وہ کتاب جو انسان کی لکھی ہوئی ہو اور جو اللہ کے کلام موجود ہو اس کے متعلق کیا کہیں گے۔ تین قسم کی آیات، محکمات، متشابہات، مقطعات۔ محکمات وہ آیت کریمہ جن میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے، وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کا اللہ حکم دے رہا ہے، نماز قائم کرو، زکات دو۔ اسی طرح حج کے متعلق جتنے احکامات قرآن میں موجود ہیں وہ آیات میں محکمات کہلاتی ہے۔ اور متشابہات کیا ہیں؟ علماء فرماتے ہیں یہ وہ آیت کریمہ ہیں کہ جن سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ متشابہات اس کے ترجمے میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو اس کا ترجمہ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہے، وہ اللہ کی مراد نہیں ہے۔ صرف ترجمہ سمجھ کے اس پر عمل کرنا شروع کر دو تو تم کفر کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ اتنا نازک مسئلہ ہے، اور سمجھانے والا بیٹھا ہے کہ میں نے خود پڑھ لیا۔ متشابہات ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر تم نے مان لیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو پھر جسم بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ ہاتھ تو جسم سے لگا ہوتا ہے۔ جب جسم مان لو گے تو پھر سر بھی ماننا پڑے گا، پورا بت تیار ہو جائے گا، تم پہنچ گئے کفر کے قریب۔ یہ آیات کون سی ہیں؟ متشابہات، جن سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت کی ضرورت ہے۔ مفسرین اکرام نے اس کا ترجمہ کیا تو اس میں تفسیر بھی لکھی، بتایا بھی، سمجھایا بھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ تیسری آیت ہے مقطعات، الف لام میم، یاسین، قاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات۔ کوئی بھی قرآن کا ترجمہ، کسی بھی مسلک کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں لکھا ہوگا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول اس کے معنی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ کوئی بھی ترجمہ کرنے والا نہیں کہہ سکتا۔ جب سرکار کی بارگاہ میں جبریل آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم، میرے آقا فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا۔ جبریل بھی نہیں جانتے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیغام دے رہا ہے، اپنے حبیب کو کیا بتا رہا ہے۔ یہ کوڈ ورڈز ہیں جو اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد، سرکار فرماتے ہیں میں سمجھ گیا۔ یاسین، میں سمجھ گیا۔ حضور سمجھ رہے ہیں، رب العالمین بتا رہا ہے۔ نہ مخلوق جانتی ہے، نہ امت جانتی ہے حضور کی، نہ فرشتے جانتے ہیں، نہ جبریل جانتے ہیں۔ تین قسم کی یہ آیات ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اب کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھ کے دین کو سمجھنا چاہے سمجھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ اس میں رب العالمین کیا فرما رہا ہے، ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، کیا وہ کہنا چاہتا ہے۔ جب تک کہ ہم عربی گرامر نہیں پڑھیں گے، کسی استاد کے سامنے زانہ تلمذ نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو خدا کے لیے ایسے لوگوں سے دین سیکھنا بند کر دیجیے کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جو دنیاوی تعلیم تو رکھتے ہیں لیکن دادوں کی شکل انہوں نے نہیں دیکھی۔ حدیث کو پڑھ تو سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے۔ تمام کتابوں کے ترجمے موجود ہیں، 7 کی جتنی کتابیں ہیں، احادیث کی جتنی بکس ہیں، ان سب کے تراجم موجود ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر حدیث کو سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کوئی استاد ہونا چاہیے، اور پھر استاد بھی ایسا ہو جو خود اس کو سمجھتا ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ہر سال جب ہم
عید میلاد النبی مناتے ہیں یا اس کے علاوہ ہمارے جو بھی تہوار ہیں ہم پر اعتراضات ہوتے ہیں، یہ لوگ ناجائز کرتے ہیں، یہ کام تو جائز ہی نہیں ہے، پھر کیا ضرورت ہے؟ جب رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، پھر عید میلاد النبی حضور کا میلاد منانا کیوں ضروری ہے؟ اور کوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی، صحابہ نے نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ چلیے اگر مان لیں کہ جو صحابہ نے نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو فہرست تیار کیجیے، کون کون سے کام صحابہ نے نہیں کیے اور ہم کر رہے ہیں، پھر وہ تمام کام چھوڑ دیجیے۔ کون کون سے کام ہیں؟ کہا دین سے جو متعلق کام ہیں یہ بدعت ہے، یہ نئی چیز دین میں ایجاد کر دی گئی، تو جو دین سے متعلق بدعت ہے وہ حرام ہے۔ حضور نے فرمایا بدعت حرام ہے تو ختم ہو گئی بات۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ تو جب بدعت ہے حرام ہو گئی، فہرست بنا لیجیے صحابہ نے کیا نہیں کیا۔ کیا صحابہ نے بخاری پڑھی تھی؟ اس زمانے میں تو تھی نہیں بخاری۔ صحابہ کے تو سینوں میں محفوظ تھی احادیث، 6000 احادیث جو ہیں حضرت ابو ہریرہ کے سینے میں محفوظ تھی۔ فرماتے ہیں مجھے کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی تھی، میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، کرم فرما دیجیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ جھولی پھیلا دو۔ دریائے کرم جوش میں آ گیا، فرماتے ہیں سرکار نے ایسے کیا جیسے کوئی چیز اٹھائی ہو اور میری جھولی میں ڈال دی، 3 مرتبہ ایسے ہی کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ بھی دامن کو اس طرح سمیٹتے ہیں جیسے ان کے دامن میں کچھ بھرا ہوا ہے، لے کر اٹھتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد سے آج تک کوئی چیز میں بھولا نہیں۔ سب سے زیادہ احادیث انہی سے مروی ہے۔ تو صحابہ کے تو سینے میں احادیث موجود تھیں، پھر بخاری کی کیا ضرورت، مشکات کی کیا ضرورت؟ یہ تمام جو صحاح ستہ کی حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں یہ تو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ نے ان کتابوں کو نہیں پڑھا، پھر آج یہ پڑھ کر ہمیں گمراہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر وہی کرو جو صحابہ نے کی تھی۔ صحابہ نے یہ کتاب نہیں پڑھی، تم بھی نہیں پڑھو، یہ تو امام بخاری نے اس کو جمع کیا۔ فہرست بناتے جائیے، ختم بخاری ہر دارالعلوم میں، ہر مسلک جو لوگ آپ پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ بھی ختم بخاری کرتے ہیں۔ ختم قرآن صحابہ کہاں کرتے تھے؟ آج ہم رمضان میں کرتے ہیں، صحابہ کے زمانے میں اس طرح ختم قرآن ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کے زمانے میں ایسی مساجد موجود تھیں؟ ہرگز نہیں تھیں۔ صحابہ کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی اس کا عالم کیا تھا؟ فرش کھجور کے پتوں کے بچھانے سے فرش بنتا تھا، اور پھر وہ بھی ریت کے ساتھ، اور اتنا گرم ہو جاتا تھا کہ وہاں سجدہ کرنا مشکل تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم جب گھر سے چلتے تھے تو ریت اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، کبھی اس ہاتھ میں ڈالتے تھے، کبھی اس ہاتھ میں ڈالتے تھے، اور جب مسجد نبی پہنچتے تھے تو سجدے کی جگہ پر رکھ دیتے تھے تاکہ ہمارا ماتھا گرمی سے جل نہ جائے۔ اس گرمی میں اس فرش پر نماز پڑھتے تھے۔ آج آپ قالین پر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ صحابہ نے تو نہیں پڑھی۔ فہرست بناتے جائیے، چیزیں چھوڑتے جائیے۔ کیا زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بدعت 2 قسم کی ہے، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ اچھی بدعت، بدعت سیئہ بری بدعت۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ جس چیز کو سمجھ رہا ہوں پہلے اس چیز کے مطلب کو سمجھو وہ کیا ہے۔ بدعت حسنہ، آج ہم بخاری شریف پڑھ رہے ہیں جو میں نے آپ کو سامنے مثال پیش کری، وہ بدعت جس سے دین کو تقویت حاصل ہو اور وہ دین میں ایجاد کی جائے وہ بدعت حسنہ ہے، اور وہ بدعت کہ جس کے ایجاد سے دین کو نقصان پہنچے
وہ بدعت سیئہ ہے. تو بدعت حسنہ علماء فرماتے ہیں کر سکتے ہیں، بدعت سیئہ نہیں کر سکتے. جس سے آپ کا ایمان خراب ہو جائے وہ بدعت سیئہ ہے. تو بدعت حسنہ بخاری شریف بدعت حسنہ ہے، ختم بخاری بدعت حسنہ ہے، ختم قرآن بدعت حسنہ ہے، آج عالیشان مسجد بنانا بدعت حسنہ ہے. اس سے دین کی شان نظر آتی ہے، دین کی قوت نظر آتی ہے، مسلمانوں کی طاقت نظر آتی ہے. جو کام دین کو تقویت پہنچا رہا ہے وہ کرنا، وہ نیا کام کرنا اسلام کے اندر جائز ہے. کہتے ہیں یہ تو نہیں ہے، نہیں کر سکتے. ہم ان سے پوچھتے ہیں، وہ ہم سے کہتے ہیں بتائیے کہاں لکھا ہوا ہے میلاد کرو. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہاں لکھا ہے نہ کرو. سبحان اللہ. آپ ہم سے لکھا ہوا مانگتے ہیں نا، ہم بھی آپ سے چاہتے ہیں. حرام تو وہ ہے کہ جو اللہ نے احکام نازل فرما دیے. جب تک شراب حرام نہیں ہوا صحابہ کے گھروں میں بھی موجود تھا. جب احکام الہی نازل ہو گئے، روایت میں آتا ہے کہ مکے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہا دیا گیا. اب شراب حرام ہو گیا، سرکار نے فرما دیا اب کوئی نہیں پیے گا، جس کے گھر میں شراب ہے باہر لا کر بہا دو. لوگوں نے گلیوں میں اپنے مٹکے لا کر توڑ دیے. کیا مطلب؟ جب تک حرام نہیں تھا جائز تھا، جب احکام آ گئے حرام ہو گیا. ہم ایسا کون سا کام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کہا اور ہم کرتے ہیں؟ بتائیے.